ویلکم اگین، گڈ مارننگ وتھ سبھی. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہے. اور ہمیشہ میں یہ کہوں گی اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ابھی ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ اپنے جب ہم لوگ صبح ہوتی ہے اللہ پاک روزانہ ایک صبح طلوع کرتے ہیں اور ہم لوگ اپنے روزگار کے لیے محنت کے لیے باہر نکلتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمارے ضرورت کولیگ بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں. اور میڈیا جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ہم اس کو کال کرتے ہیں یہ دے آر فیملی. ہم سب ایک فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور ہمارے ایک بہت پیارے بھائی ہیں ڈفرینٹ نجی چینلز میں وہ کام بھی کر چکے ہیں، وہ ڈفرینٹ چینل سے بلانگ بھی کرتے ہیں. لیکن انہوں نے جو ہے اپنا کچھ پرائیویٹ پروگرام کر رہے تھے، کوریج کر رہے تھے، تنویر بھائی. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کا جو ہے کیمرہ چھین لیا گیا. اور ماشاءاللہ وہ جو ہے کراچی پریس کلب کے ممبر بھی ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو کوریج کے لیے جب نکلتے ہیں، ہم کسی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، کسی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، تو ہماری ہی مین پاور، ہمارا ٹول چھین لیا جائے تو ہم کیسے آپ لوگوں کو پریزنٹ کریں. ہمارے درمیان ایک کالر بھی ہیں. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. گل وردک بھائی پی ایس پی سے. السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ. ہم لوگ بہت ہی اس وقت سیریس ٹاپک پہ بات کریں. کرائم ریشو کراچی میں بڑھ رہا ہے اور بڑھتا جائے گا. جو سچویشن کریٹ ہو چکی ہے، کیونکہ کبھی جب بھی ایسے سچویشن کی میں بات کروں تو کوئی نہ کوئی کنڈیشن ہوتی ہے. اس وقت کنڈیشن آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ڈیزاسٹر آ چکا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہاں سے آ رہے ہیں یا دوسرے کنٹری، دوسرے پڑوسی ملک سے لوگ ٹریول کر کے جو ہم لوگوں نے ان کو شیلٹر دیا وہ لوگ ہیں، یا ہمارے اندر لوگ ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یونیورسٹی کا. سسٹر بات اس طرح ہے کہ یہ کرائم یہ تو ہوتا رہتا ہے بڑے عرصے سے، تقریباً 40 سالوں سے اس شہر کر رہا ہے. ظاہری بات ہے کہ ان سے تو بھی کسی کا ہاتھ ہوگا، وہ میں بھی بتاؤں گا آپ کو. لیکن ان سے پہلے میں سوال ضرور سمجھتا ہوں، اس چیز کا وضاحت کر لوں. یہ تو ڈاکو ہے، چور ہے، موبائل پرس وغیرہ چھین کر کے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو شہید کر لیتے ہیں. بڑا ظلم کی بات، اس کے اندر مذمت کرتے ہیں. لیکن جب 3.5 کروڑ عوام کی 40 سال سے خون چوس رہے اور ان کی حق سے بالکل برملا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. آپ کے 10,242 ارب روپے جو NFC ایوارڈ کے آئے ہوئے وہ بالکل غائب ہو چکے ہوئے اس شہر کے اندر. اور لوگوں کے 22 لاشیں بالکل گرا رہے تھے. یہاں پر کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھانے والے کو ذبح کر رہے تھے اس شہر میں. تو ان کا حساب کہاں گیا؟ ان کا عدالت کون کرے گا یہاں پر؟ اور یہاں پر یہی دو پارٹیوں کا بالکل یہاں پہ ان کی حکومت ہے. 35 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور ان کے ساتھ انکم ملا ہوا تھا. تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ اس طرح کر لیں. یہ جو چھوٹے کرمنل لوگ ہیں اس کے اوپر تو میں بات کروں گا، لیکن جو بڑے کرمنل ہمارے بیٹھے ہوئے، جو چور بیٹھے ہوئے، ان سے حساب کون کر لے گا؟ ان پہ پروگرام کون سا چینل کرے گا؟ ان کا حساب کون کر لے گا کہ بھائی ہمارے جو حق حقوق آ رہا ہے، ہمارے 70 سے 75% رینیو جا رہے ہیں وفات کو، وہی پیسے ہمارے اوپر خرچ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اور وہاں سے جو ہمارے حقوق آ رہے ہیں وہ کیوں یہاں میں ہمیں اور آپ کو یا مڈل کلاس کو بھی پہنچ ہے؟ اس کے باوجود ہمارے شہر کے حالات کو اس طرح خراب کر رہے ہیں کہ جان بوجھ کر کے اور صبح سے سیاسی گروپ کو، تنظیمی گروپ کو لا کر کے یہاں پر مسلط کیا جا رہا ہے اور ہمارے ہاتھ پہ مار پہ ڈاکہ مار رہا ہے. تو اس چیز پر بھی ہمارے بات ہونی چاہیے. میرے سوشل میڈیا کی سموں سے اور الیکٹرک میڈیا کی سموں سے میرا ایک درخواست ہے کہ یہ جو بڑے چور گنگناتے پھر رہے اور حق کار رہے ہمارے، اور ہمارے ٹیکسز سے پڑ رہے، ہمارے ٹیکسز سے وہ شاپنگ کر رہے، ہمارے ٹیکسز سے ہمارے گاڑی پہ وہ سوار ہو رہے، یہ تو میرے سامنے بالکل چور ہے. یہ تو ہمارے سامنے پھرتے ہیں اور یہی چور ہمیں مڈل کلاس لوگوں کو پکڑ کر کے ان کو ڈرا دھمکا بھی لیتے ہیں. تو سب سے بڑی ناصور تو یہ ہے. اچھا ابھی آتے ہیں دوسری بات پر. یہ جو یہاں پر جو کرمنل ہو رہے ہیں، میں نے پولیس کی میٹنگ میں اور ثالثی جرگوں میں بیٹھ کر کے کئی جگہ پر میں نے ڈی سی صاحب کو ہر جگہ پر میں نے بات بتایا کہ بھائی یہاں پر جو کرمنل ہو رہے ہیں ان کے پیچھے یہ سورس ہے، آپ کے سورس ہے.
یہ آپ کے واقفکار ہے. کوئی بھی مائک حلال پسٹل لے کر کے باہر میں خود میں نے زندگی میں پسٹل نہیں اٹھایا ہوا ہے, نہ اٹھا سکتا ہوں. میں ڈروں گا کہ بھائی میں عزت دار آدمی ہوں, کوئی مجھے پکڑے گا. اور 2-3 پسٹل بائک پر اٹھا کر کے لوگ پھر رہے, تو اس کا مطلب تو یہ آدھے چور پکڑے گئے تھے, کچھ عرصے پہلے ڈاکو پکڑے گئے تھے, وہ ایک سرکاری ادارے سے اس کا تعلق تھا, اگر سروس لوگ تھے وہاں پر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمارے اگر خفیہ ادارے, ایجنسی, ہمارے پولیس, ہمارے جو وہ اگر چاہے وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں, ایک ہفتے میں اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو مجبوریاں ہوتا ہے, کچھ مجبوریاں ان لوگوں کی ہوتا ہے. تو حق اور سچ کی بات ہمارے پارٹی کا اور پالیسی کا ہی ہے کہ آپ ہمیشہ جب چوکیدار مل جاتا ہے تو اگر تو لوٹے گا. ہمارے صوبے کا بھی چوکیدار ملا ہوا ہے, ہمارے شہر کا بھی چوکیدار ملا ہوا ہے چوروں کے ساتھ, اور ہمارے جو چھوٹے چور ہیں, جو ڈاکو ہیں, جو موبائل چینتے ہیں, ان کے ساتھ بھی لوگ ملے ہوئے ہیں. اگر چاہے وہ ختم کر سکتا ہے, ایک فرد کو جانتے ہیں, ایک آدمی کو جانتے ہیں, 10 بار انہوں نے پکڑا ہے, جیل لے گیا ہوا ہے, کورٹ لے گیا ہوا ہے, واپس ضمانت میں رہا ہو جاتا ہے. ان کے باپ دادے سب کو جانتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ پی ایس پی سے گلوردک صاحب موجود تھے اور بہت ہی اوپنلی انہوں نے جو ہے بریف کر دیا. میں بھٹی صاحب کے پاس پوچھنا چاہوں گی, بھٹی صاحب آپ کیا کہیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کافی حد تک آپ نے سنا کہ مطلب ہر طرح وہ بتا رہے ہیں کہ کون سے پیچھے بیک ہینڈ میں سپورٹ مل رہی ہے, تو یہ سپورٹ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب چھوٹے چور, بڑے چور, اور یہ سب کچھ کرائم ریشو بڑھ نہیں گیا. بالکل یہ جو انہوں نے بات کہی, میں کچھ سن سکے کچھ میں نے سنی, ساری بات سنی. اچھا ٹھیک. میں ابھی بھی اس پوائنٹ پہ ہوں جی کہ جب آپ نے کرنا ہوتا ہے, میرے بھائی جنید نے بھی بات کی کہ میاں صاحب بھی آئے, مختلف آن نہیں کیا, تو وہ آن کرنا یہی تھا کہ بھائی ٹارگٹ کلنگ تھی, وہ کسی طرف سے بھی تھی, میں ابھی اس پہ گہرائی میں نہیں. ٹارگٹ کلنگ تھی, ختم ہوئی, یہ ایک حقیقت ہے, ختم ہوئی 2014 کے بعد ہی ختم ہوئی. بتہ خوری تھی, ختم ہوئی. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ مارچ 2022 سے لے کے اگست تک 2 کیسز ہیں جہاں پہلے ہر کوئی چیختا بتہ خور, پرچی آ گئی, گولیاں آ گئیں, بتہ دے دو, اس لیے کہ اس کو 780 لگا دیا, 780 لگا دیا, کم ہو گیا. میں تو کہتا ہوں کہ اسٹریٹ کرائم پہ بھی 780 لگایا جائے. اچھا پھر بات کی, میں پنجاب کو آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پنجاب میں بھی بہت تھا, خالی یہاں پر نہیں تھا, پنجاب میں بھی بتہ خوری اور اغوا بڑھ کے بڑی وارداتیں ہوتی تھی. لیکن جب شہباز صاحب وہاں پر وزیر اعلیٰ ہے تو انہوں نے دبئی سے بھی لا کے ان کو نشانہ عبرت بنایا, گجرانوالہ میں, اور یہ بہت سارے ایریاز تھے کہ جہاں بتہ خوری اور اغوا کی بہت وارداتیں تھیں, کم ہوئیں. کرنے والا ہونا چاہیے. اب لازمی بات ہے 18ویں ترمیم تو ہم سب نے مل کے کی, 18ویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری کی باتوں میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جتنی بھی تھی سب نے اس کو, میں اس کو ختم کرتا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھلے وہ غیر ملکی ہوں, بھلے وہ کراچی کے غیر مقامی ہوں, بھلے وہ کوئی بھی ہوں, اکراس دی بورڈ ان کا آپریشن ہونا چاہیے. اور میں یہاں پر ایک شعر ایک کہنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے کہ وہ شہباز شریف صاحب اکثر وہ اپنے اس میں کہتے تھے کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے, خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے, اس نظام شر کو اب برباد ہونا چاہیے. زبردست. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم, جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. کیا بات ہے. اچھا ہمارے درمیان کالر ہے پی ٹی آئی سے خواجہ بلال منصور صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی, کیسے ہیں, خیریت ہیں؟ کیسے ہیں سر, ٹھیک ہیں. اچھا جی, کرائم کے اوپر بات ہو رہی ہے سر جی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر, پہلے تو آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت اچھا ٹاپک اٹھایا, اور میں آپ کو میرا انٹرسٹنگ پیش کرتا ہوں اس بات سے کہ حالات میں آپ نے اس ٹاپک پہ بات کی. دیکھیں پچھلے 70 سال کے اندر سندھ کے اور سندھ کی دیہی علاقوں کا بلاخصوص آپ نے جو بربادی آپ نے کی ہے, یہ سیلاب جو ہے صرف جو تباہیاں سیلاب نہیں, صرف سیلاب کی وجہ سے نہیں آئی, یہ 70 سال سے لگ کے جو سندھ کے ساتھ بربادی کی گئی ہے اس کی وجہ سے آئی ہیں. اور آج جو آپ کراچی کے حالات پھر سے ایک بار دیکھنے والی ہیں اور دیکھ رہی ہیں, وہ اسی چیز کا جو ہے ایک نتیجہ بنے گا. جو آپ نے سندھ کے لوگوں کو آپ نے وہاں پر فیسلٹیز نہیں دی, آپ نے وہاں پر ایک اچھا نظام نہیں پیدا کیا, جس وجہ سے آج جب ان کی روزی اور ان کی روٹی وہاں پر ختم ہوگی.
جس سیلاب کی وجہ سے ان کے کھیت تباہ ہو گئے, جو لائف اسٹاک تباہ ہو گئی, جو وہاں پر لوگوں کا رہنے کا مین جو کام تھا وہاں پر رہنے والوں کا, وہ سب تباہ ہو گیا. تو وہ لوگ آج پھر کراچی میں آئیں گے. جس طرح سے آج کچھ سال پہلے آپ افغانیوں کو کراچی میں لا کے آپ نے آزاد چھوڑا. دیکھیں میں یہاں پر کسی بھی ذات یا نسل کے خلاف بات نہیں کرتا, لیکن میں بات اس سسٹم کے خلاف کرتا ہوں جس سسٹم سے 70 سال آپ نے کراچی شہر میں انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی آپ وائلنس بھی لے کے آئے, آپ ٹیررزم بھی لے کے آئے. پولیس کو آپ نے یرغمال بنایا, پولیٹیسائز کیا. دیکھیں پاکستان کو کراچی جو ہے وہ چلانے والا معاشی ہب ہے, اور کراچی کے اوپر کوئی بھی امپیکٹ جو آ سکتا تھا اس کے اوپر بیٹھنے والی حکومتوں کو پہلے سوچنا چاہیے. ہیلو اچھا جی 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 سر جنید سب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی بلال سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. بلال السلام علیکم. میں آپ پاکستان تحریک انصاف سے اس وقت ہیں, تو اس وقت بھٹی صاحب بھی بیٹھے ہیں جو سندھ کے صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, صحابی بھی بیٹھی ہیں. ایک کام کرتے ہیں نا بھائی, دیکھیں ڈکیت جب آتا ہے وہ مارتے ہوئے پولیٹیکل پارٹی نہیں پوچھتا, آپ کی زبان, رنگ, نسل, مذہب کچھ نہیں پوچھتا. وہ آپ سے موبائل چھینتا ہے, آپ کا کیش چھینتا ہے, آپ ہی لجت کرتے ہیں, کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو ہیڈ شاٹ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا سندھی تھا, بلوچ تھا, پٹھان تھا, اردو اسپیکنگ مہاجر تھا یا پنجابی تھا. یہ مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے, اور پھر اس کے اوپر ہم سب سیاست کرتے ہیں. ایک کام کرتے ہیں بلال, آپ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک ملک کی مقبول ترین جماعت ہے, مسلم لیگ نون اس وقت صاحب اقتدار اور ایک مقبول ترین جماعت ہے. ہم پیپلز پارٹی والوں کو بھی آج اپروچ کر لیتے ہیں. ہم 3 بڑی جماعتیں, آپ 3 مختلف جماعتوں کے اس وقت نمائندے یہاں موجود ہیں. ابھی گلوردک صاحب بھی بڑے ناراض ہو رہے تھے, وہ پی ایس پی سے ان کو شاید کوئی بات دل پہ لگ گئی تھی, تو لیکن گلوردک صاحب کو بھی آن بورڈ لے لیتے ہیں, انہیں بھی کال کر لیتے ہیں. ہم تمام سیاسی جماعتیں, جو تمام سیاسی جماعتیں آئیں آج ایک دن طے کرتے ہیں, کمنگ تھرسڈے طے کر لیں, فرائیڈے طے کر لیں, سیٹرڈے طے کر لیں. ہم پریس کلب کے اوپر ایک یونائٹڈ کراچی کی فارم میں جمع ہوتے ہیں. چھوڑیں پولیٹیکل وابستگیوں کو سائڈ کریں. بلال آپ اپنی ریلی لے کر آئیں, میں اپنی ریلی لے کے نکلوں, یہ اپنی ریلی لے کر آئیں, پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں, پریس کلب پہ بیٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں خدا کے لیے جینے دو کراچی کو, جینے دو. سر کیا کہیں گے جی, آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ میں بالکل آپ کی اس بات سے ایگری بھی کرتا ہوں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کراچی میں ایک ہو کراچی کے اوپر بات کرنی چاہیے, لیکن سر اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے قبلے درست کریں. ہم ان چیزوں پہ متفق ہوں جو چیزیں کراچی کے لیے کرنے کے لیے ضروری ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے پھر تنقید ہی کر رہے ہو کہ بھائی آپ نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا. ہمیں سب سے پہلے بلال یہی تو ایشو ہے کہ کراچی کا ایشو پرائیورٹی نہیں ہوتا آپ کے پاس. اگر آپ کراچی کے ایشو کو پرائیورٹی رکھ لیں, آپ این ایف سی ایوارڈز پہ تو بات کر رہے ہیں اس وقت, آپ کہہ رہے ہیں 70 سال کا بویا ہوا کاٹ. ارے بھائی ہاں کاٹ رہے ہیں 70 سال کا بویا ہوا, صحیح کرنے کے لیے کیا 70 سال چاہیے؟ سر صحیح کرنے کے لیے 70 سال بالکل نہیں چاہیے, لیکن صحیح کرنے کے لیے دل چاہیے. تو نکلیں, آئیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں صحابی, آپ ہمیں جو بات کر رہے ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں, آپ ہمیں کیمرے سے سپورٹ دیجئے. پتہ کیا ہے, آپ جو ہے نا اس وقت ہم کسی پارٹی کو پریزنٹ نہ کرتے ہوئے اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو پہ بات کریں جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے, تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو پھر ہم اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, اس کے بعد پھر دین پارٹی کھیل لیجئے گا. لیٹ سے اس وقت ہمارے ساتھ بلال منصور صاحب موجود تھے فرام پی ٹی آئی, اور بہت شکریہ آپ نے ہم نے آپ کو کال پہ لیا اور آپ نے اپنی بات, اپنا ویو ہم سے شیئر کیا. میرے ذہن میں یہی ہے کہ بہتر جب بھی کہتے ہیں کہ جب اپنا ملک آواز دے یا عوام آواز دے اس وقت تکلیف میں نا, تو اس کے لیے سب کچھ پیچھے ہٹا کے ایک آواز بن جائے. یہی قوم اور یہی نیشن ہونے کی نشانی ہے. بٹ یہ سب جاتے جاتے کوئی خوبصورت میسج اپنی عوام کے ساتھ. میں نے وہ جو شعر آپ کو کہا اس میں کہا کہ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم, جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. کیا بات ہے, ان کا تو میسج یہاں پر. یہ ہمارا صوبہ, ہم کراچی کی بات نہیں کرتے, ہم پورے سندھ کی بات کرتے ہیں. جہاں پر ہمارے حقوق کی بات آئے گی, جہاں ہماری ساتھیوں کی, دوستوں کی, ماؤں بہنوں کی بات آئے گی, مجھے بڑا دکھ ہوا وہ بچی کو دیکھ کے جس کے پیچھے وہ رکشے سے اتار کے بھاگا. تو ہم سب ساتھ ہیں, ہم سب ساتھ ہیں. جی آپ جاتے جاتے کیا میسج دیں گے؟ میں صرف ایک مصرع کہہ کے, میں بھی جب الحمدللہ شہباز شریف صاحب کے اشعار بھٹی صاحب پڑھ رہے ہیں تو ایک مصرے کی تو اجازت ہمیں بھی دیجیے. وہ مصرع نہ میں وفاقی حکومت کو کہہ رہا ہوں نہ صوبائی حکومت کو, یہ مصرع موجودہ حالت کے اندر ریاست کو کہا جا رہا ہے کہ دھول چہرے پہ تھی ہم آئینہ صاف کرتے رہے. آئے 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 آئے,
بہت شکریہ سر. धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे. जुनैद ज़ैदी साहब सोशल एक्टिविस्ट, बहुत शुक्रिया. और खुर्रम अब्बास भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया. और हमने कोशिश की अपनी बात, और हमारे माशाल्लाह कॉलर जितने भी हमारे साथ थे, डिफरेंट पार्टी से थे, डिफरेंट प्रोफेशन से, उन सबका बहुत शुक्रिया. कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी आवाज़, कहते हैं जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, जुल्म हम अपनी बात भी ना कह सके तो फिर क्या फ़ायदा हमारा एक इंसानियत को प्रेजेंट करने का, हमारा एक वजूद, हम एक समझ लें गोश्त पोस्ट के इंसान हैं और सिर्फ अपने लिए ज़िंदा रहना चाहते हैं. लेकिन ऐसे लोगों की अपनी ज़िंदगी भी किसी काम की आखिर में नहीं होती, क्योंकि कहते हैं वो दो अगर दरख्त एक दूसरे को सहारा न दें और वो तारों में उलझ जाए और थोड़ी देर वो कहे कि मुझे थोड़ी सपोर्ट कर दो, ख्याल कर दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो फिर जब वो काटने आते हैं तो कहते हैं कल ये भी बड़ा हो जाएगा. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो सिचुएशन ये है कि हमें इस वक्त एक दूसरे की सपोर्ट करनी है, वरना एक दिन हमें भी लोग जो किसी को लूट रहे हैं वो हमें लूटने आ जाएंगे. हम लोग यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ.